ہم اور آپ اپنے استاد محترم مفتی جامعہ حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد شبیر عالم صاحب قبلہ قادری دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عریضہ لیے چلتے ہیں۔ حضور والا کی بارگاہ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے مبارک اور مقدس کلمات سے ہم تمام کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ التقى والنقى، اما بعد واما بنعمت ربک فحدث۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ مجھے یہاں کھڑے ہو کر بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مربی کریم استاذ الاساتذہ حضور رضوی صاحب قبلہ کو جو شرف جو اعزاز سے نوازا ہے وہ ہمارے بیان کے باہر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبارکہ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام جو ہوتا ہے اس پر خوشی منانا، اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات اس میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے ماظہرہ نہ دیکھا ہوگا، اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو ماظہرہ مطہرہ کے تقدس سے بھی واقف نہیں اور وہاں کے مزاج سے بھی واقف نہیں۔ یہ ایوارڈ کہیں اور سے ملتا اس کی ایک الگ نوعیت ہوتی، لیکن جس بارگاہ سے ملا ہے اس بارگاہ کی وہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے پوری دنیا میں ماظہرہ مطہرہ کو ایک الگ نسبت عطا فرمائی، ایک الگ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ان کا مزاج انتخاب سب سے جدا، اور یہ ظاہری نگاہوں سے اور ظاہری قد و کائش سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما، سبحان اللہ۔ اور میری معلومات کے مطابق شاید یہ واحد درگاہ، ان سے بڑے بڑے قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اوتاد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ایک سے بڑا ایک ہے، کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایک ایسی خانقاہ ہے، ایک ایسی درگاہ ہے جس میں ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما، اور تقریباً 400 سال سے علامہ عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، جو بلگرام کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان سے علمی فیضان جاری ہے۔ اور شاہ عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ بلگرام سے ہجرت کر کے ماظہرہ مطہرہ تشریف لائے، اور ان کے شہزادے ابو البرکات انہی کی نسبت سے سلسلے برکات جاری ہے۔ عبد البرکت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی نسبت سے سلسلے برکات جاری ہے، اور ان کے خانوادے میں ظاہر کے مقابلے میں باطن کا تزکیہ، باطن کا تزکیہ جو ہے یہ بہت عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی قریب کے مجدد اعظم کو اسی بارگاہ سے نسبت دلا کر ممتاز فرمایا۔ آل رسول احمدی علیہ رحمت الرضوان نے علم و عرفان کی جو عزت افزائی فرمائی اور اپنے شاگرد خاص کو روحانی فیوز و برکات سے جب مالا مال فرمایا، جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے چپے چپے میں اعلیٰ حضرت کا نام روشن۔
پھر ان کے پوتے نوری میاں علیہ رحمت الزبان نے سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت الزبان کو فیضیاب فرمایا اور وہ پوری دنیا میں مفتی اعظم عالم کی حیثیت سے جانے پہچانے گئے. پھر یہ سلسلہ چلا. احسن العلماء علیہ رحمت الزبان نے الحمدللہ شارح بخاری علیہ رحمت الزبان کو برکاتی مفتی کہہ کر انہیں ایسے اعزاز سے نوازا کہ ان کے فتاوے کو دیکھا جاتا ہے تو ماضی قریب کے مفتیان کرام کے کئی مفتیان کرام کے فتاوے ملا کر ان کے برابر نہیں ہوگا. ان کے مکمل فتاوے اب تک چھپ نہیں پائے ہیں. میری ناقص معلومات کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الزبان کے جو فتاوے ہیں اس سے زائد فتاوے شارح بخاری کے ہوں گے. تو الحمدللہ یہ بھی برکاتی فیضان اور احسن العلماء کے شہزادوں نے نہ جانے کتنی علم دوست اور علم پرور شخصیتوں کو منتخب فرمایا. انہی منتخب افراد میں سے بحر العلوم کی ذات بھی تھی, حضور فقیہ ملت علیہ رحمت الزبان کی ذات بھی تھی, اور نہ جانے کیسے کیسے جلیل قد آور شخصیتیں تھیں. لیکن احسن علماء نے جاتے جاتے اپنے شہزادوں کو یہ مجاز دے دیا کہ اے میرے شہزادوں, تم اپنی خانقاہ تو چلاؤ, روحانی فیض تو ایسے بانٹو, لیکن علم دوست شخصیتوں کو, علم پرور شخصیتوں کو دنیا میں یہ نائبین رسول جو ہیں بے لوث خدمت کرنے والوں کا انتخاب کرتے جاؤ. تو انہی شہزادوں نے الحمدللہ مارحہ مطہرہ کی سرزمین سے ہمارے اور آپ کے مربی بے لوث خدمت کرنے والے حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد قلندر رضوی صاحب کا انتخاب فرمایا اور یہ بتا دیا کہ مارحہ مطہرہ کے روحانی فیضان نے اس سال کے لیے پورے ہندوستان میں 3 افراد کا انتخاب فرمایا تھا. ان میں الحمدللہ ہمارے مربی کریم کی بھی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ ہو کہ ان کی ابتدا جو ہے گلشن رضوی سے, ویسے تو انہوں نے کہاں کہاں کن کن کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کیا, ہماری ناقص معلومات اس تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن الحمدللہ 1989 میں حضرت تشریف لائے, چند مہینے کے بعد ہی سے حضرت کے دیدار سے مشرف. سبحان اللہ. آپ حضرات سب جانتے ہیں میں کالج پڑھتا تھا, پینٹ بشرٹ پہن کے پڑھتا تھا, ان کی صحبت نے مجھے پہنچایا. اس زمانے میں جب ادارہ نیا نیا تھا اس وقت حضرت نے فرمایا تھا ایک قطب و قلندر کے تصدق, اے قلندر ہم علمی قلعہ کی یہاں تعمیر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت زیادہ افراد نہیں تھے, صرف رضوی صاحب قبلہ کی ذات تھی اور امجد صاحب قبلہ کی ذات تھی. شاعری کرنے والے, شعر لکھنے والے قالی رضوی صاحب اکیلے تھے, لیکن اخلاص اس شعر میں بھی ٹبک رہا, اس شعر سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک قطب و قلندر کے تصدق. قطب سے مراد قطب رائچور, قلندر سے مراد یہ قلندر نہیں, ان کے پیروں میں شد سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت الزبان کی ذات مقدس ہے. ایک قطب و قلندر کے تصدق, اے قلندر, یہ دوسرا قلندر, یہ سبحان اللہ, جو اس قلندر روحانی کا فیض یافتہ, ان کے فیوز و برکات کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم شہریان رائچور بلکہ صوبہ کرناٹک اس پہ بھی بس نہیں, پورے جنوبی ہندوستان کے لیے اللہ عز و جل نے منتخب فرمایا. انہوں نے وہاں پر بھی میں نے کہا ہم علمی قلعہ کی یہاں تعمیر کریں گے. 30 سال سے ہم نے کبھی ان میں انا نہیں دیکھی. سپاس نامہ کے بارے میں خصوصی درخواست کروں گا کہ لفظ بلفظ ہمارے اساتذہ میں سے کوئی پڑھ کے سنائے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ تو کیا زبانی جمع خرچ کرتے ہیں,
لیکن وہ بارگاہ جہاں روحانی اشارے ملا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے مربی کریم کو کیسے الفاظ سے تعبیر فرمایا، کیسے القابات عطا فرمائے، ان کی نگاہوں میں ان کا کیا مقام ہے۔ بڑے جو مقام متعین کرتے ہیں اس میں مبالغہ نہیں ہوتا، چھوٹے جو مقام متعین کرنا چاہتے ہیں اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس صفات نامے کو ہم دیکھ لیں گے۔ آج کچھ ہمارے پاس بولنے کی الفاظ نہیں ہے، جو بھی بولیں گے وہ ناقص ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا ہے، پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما کر ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور گلشن رضوی گلشن زہرا دونوں کو صبح قیامت تک آباد رکھے، علم و فیوز و برکات سے اس کو جاری چشمہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔